الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سامعین و حضرات، آج 26 صفر المظفر 1444 ہجری اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی بخشی کہ اس پاک دن، اس پاک جگہ پہ اور ان پاک لمحات میں ہم پھر دوبارہ مل بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حضور علیہ السلام کی شان سننے کے لیے اور اپنا نور ایمان بڑھانے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے، ہم سب کو حق و سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں. سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یا اہل الکتابی، ایک ہوتے ہیں اہل ایمان اور ایک ہوتے ہیں اہل کتاب، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کر دیتا ہے لیکن انہیں حکم ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام آ جائیں، آخری نبی آ جائیں، ان پہ ایمان لے آنا. اب جو ایمان نہیں لائے وہ اہل کتاب ہوئے، جو حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے، قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں. جو سابقہ نبیوں پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اہل کتاب کہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو ارشاد فرما رہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتابیوں اگر تمہارے پاس آ جائیں ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ چیزیں بیان کریں جو تم اپنی کتابوں میں چھپا چھپا کے رکھتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور تمہاری بعض چیزیں تم سے عفو کر دیں، عفو درگزر کر دیں، تم کو معاف کر دیں، ان پر ایمان لے آؤ۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ نور، اللہ کی جناب سے، اللہ کی طرف سے ایک شان والا نور، نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وکتاب مبین، اور ایک کھلی کتاب، ایک روشن کتاب، ایک شان والی کتاب۔ اب اس آیہ مبارکہ میں پتہ چلا دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک رسول بھیجا گیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نور فرمایا، اور دوسری کتاب بھیجی گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے روشن کتاب، واضح کتاب جو ہے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نور ارشاد فرمایا تو نور سے کیا مراد ہے؟ ائمہ مفسرین سے اگر پوچھا جائے تقریباً اکثریت علماء کرام، اکثر مفسرین کرام یہی اس سے مراد لیتے ہیں کہ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکات ہے۔ اگر ابو لیث سمرقندی سے پوچھا جائے تو وہ بھی کہتے ہیں نور سے مراد ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی طرح علامہ خازن سے پوچھا جائے، تفسیر خازن میں وہ لکھتے ہیں نور سے مراد یہ ہے انما سم اللہ نورا لانہ یہتدی بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نور رکھا ہے اس وجہ سے، کما یہدا بن نور فی الظلام، جس طرح نور تاریکیوں میں روشنی لاتا ہے، تاریکی کو ختم کرتا ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحر ظلمات میں، ظلم میں، کفر میں جو لوگ پھر رہے ہیں ان کو نکال کے دائرہ اسلام میں لاتے ہیں، روشنی میں لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سید محمود الوسی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام ائمہ اکرام اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پہلے کون تھا؟ ہمارے آباء و اجداد تھے، ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد تھے، تمام خلقت، تمام مخلوق کے جو والد ہیں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس دنیا میں سب سے پہلے جس بشر کو پیدا کیا گیا وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کسی چیز کو پیدا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اب اس آیہ مبارکہ میں اور یہاں پہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو علامہ عبد الرزاق اپنی کتاب مصنف میں بیان کرتے ہیں، جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں محفل سجی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی سامنے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول آگے آئے جن کا نام جابر بن عبداللہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق فرمائی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ظہور فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ہوا نور نبی جی کا خلقہ اللہ تعالی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اب اس نور کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور کو رکھا کہاں گیا؟ نہ زمین تھا،
نہ زمین نہ آسمان نہ فوق تک نہ شمال جنوب، اب زمین اس نور کو کس جگہ پہ رکھا گیا؟ تو اسی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی، وہاں پہ میں تقریباً 12 سال، اب 12 سال اگر ہم سوچیں 12 سال ہمارا دن کیسے گزرتا ہے؟ سورج ایک دفعہ جو ہے طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، پھر طلوع غروب دوسرا دن آ جاتا ہے، لیکن جب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا اس وقت نہ چاند تھا نہ تارے تھے نہ سورج تھا، تو اس وقت دن کیسے گزرتا ہوگا؟ تو یہ ایک اندازتاً ہے کہ قیامت کا دن جس طرح 50,000 سال کا ہوگا، اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو پیدا کیا گیا اس وقت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آغوش رحمت میں جو جگہ دی وہ 1200 سال تھی۔ اب وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ نبینا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے پیدا کیا جائے گا اس مٹی کو لے کر آئیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دفنایا گیا ہے، وہاں سے مٹی لائی گئی، پھر اس مٹی کو آب تسنیم سے دھویا گیا، جنت کی پاک شراب سے، پاک پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد اس مٹی کو حکم ہوا ساری زمین و آسمان میں اس کو گھمایا جائے، تمام فرشتوں کو دیدار کرایا جائے۔ تمام فرشتوں نے دیکھا، پوچھا یہ کیوں گھمایا جا رہا ہے، اس مٹی کو کیوں ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے؟ انہیں بتایا گیا زمین و آسمان کا جو سردار پیدا ہوگا، تمہارا جو نوریوں کا سردار پیدا ہوگا، وہ اس مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی تخلیق تو ہو چکی تھی، اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نور کو پیدا کیا گیا، پھر میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو حکم ہوا اکتب، اے قلم لکھ دے۔ قلم نے لکھ دیا، جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ اب اگر ایک قلم کو حکم ہو لکھ دو، وہ اللہ کے حکم سے لکھ دے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ قلم نور مصطفیٰ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک قلم کا اتنا علم ہے، قیامت تک ہر خشک و تر اس نے لکھ دیا ہے۔ یہ قلم نور مصطفیٰ سے پیدا ہوا ہے، تو مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ پھر زمین و آسمان بنائے گئے، فوق تحت بنائے گئے، شمال جنوب بنائے گئے، مشرق مغرب بنائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جہنم تیار کی گئی۔ جب یہ ساری چیزیں بنا دی گئی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ہر پتے میں رکھا۔ جنت کے ہر پتے پہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کا نام احمد لکھا ہوا ہے۔ جنت کی ہر چوکھٹ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے اپنے پیارے حبیب کا نام لکھا۔ اسی طرح ہر جگہ ہر پائے پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام لکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، جب وہ پیدا ہوئے امر ربی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ان سے لغزش ہوئی، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ آئے، 300 یا 350 سال روتے رہے۔ یاد آیا جنت میں جب میں تھا، سر اٹھایا تھا، پتے پتے پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کے سارے دروازوں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں۔ ہر چیز پہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا تھا۔ کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس پیارے نبی کا، اس پیارے نام کا واسطہ دوں، شاید میری بخشش ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا رب العالمین روتے ہوئے 300 یا 350 سال ہو گئے ہیں۔ اب وہ عرش پہ، عرش کے پتوں پہ
ہر دروازے پہ جو تیرے نام کے ساتھ تیرے پیارے کا نام لکھا ہوا تھا، اس نام کا واسطہ یا رب العالمین میری بخشش فرما دے۔ اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن آدم علیہ السلام سے پوچھا بتا تو نے وہ نام کہاں سے دیکھا، تو ان کو کیسے جانتا ہے؟ یہی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ محبوب کا علم بھی ہو، آنے والے سے پھر پوچھنا بتا میرے محبوب کی خبر کیا ہے، خود جانتا بھی ہو پھر بھی محبوب کی خبر پوچھنا، یہی تو اصل محبت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارا بیان کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور چمکا۔ اب دنیا کو جب تخلیق کیا گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون تھا، صبح کے وقت جوڑا اولاد پیدا ہوتی، ایک مذکر ایک مؤنث، شام کے وقت بھی جوڑا اولاد پیدا ہوتی، ایک مذکر ایک مؤنث۔ اب 2 صبح پیدا ہوئے، 2 شام کو۔ جو صبح پیدا ہوتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تھی، جو شام کو پیدا ہو سکتے تھے ان کی آپس میں شادی نہیں ہوتی، صبح والا شام والے کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ اب اسی طرح جو صبح کو پیدا ہوئے قابیل اور اس کے ساتھ ایک لڑکی، اور حابیل اور ایک لڑکی، اب اس کو جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ، وہ اسے پسند آ گئی، لیکن یہ لمبی جو ہے یہ ساری ایک لمبی داستان ہے۔ پھر اس نے انکار کیا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، شام والی سے نہیں کرتا۔ یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، تخلیق یوں ہوئی، 2 اولادیں پیدا ہوتی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کے نور کو آگے منتقل کرنا چاہا، پھر یہ 2 اولادوں والا سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تاکہ نور محمد تقسیم نہ ہو جائے، نور محمد ایک ذات میں آ جائے۔ پھر شیس علیہ السلام میں نور آیا، پھر وہ نور منتقل ہوتے ہوتے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، پھر وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی اور اس سارے سیلاب میں، اس سمندر میں جو کشتی کو بچایا تھا، تو وہ طوفان نوح میں جو کشتی بچی تھی وہ نوح علیہ السلام کے پیشانی میں نور محمد لاٹے مار رہا تھا، اس کے توسل سے وہ بچی تھی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈال دیا گیا تھا، اس وقت بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے بچایا تھا، وہ آگ گلے گلزار ہو گئی تھی، تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور نبی جو ہے وہ چمک رہا تھا، نور مصطفیٰ لاٹے مار رہا تھا۔ پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں چمکا۔ اب آپ کے بارے میں سید محمود الوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی میں بیان فرماتے ہیں جب آپ کی پیشانی میں وہ نور چمکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی، آپ جس گلی سے گزرتے تھے وہاں خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، آپ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہاں خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، لوگ آپ کے توسل سے دعائیں کرتے تھے اور آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں، اور ان سے بڑی بہترین خوشبو آیا کرتی تھیں۔ یہ جان چکے تھے کہ میرے اندر جو ہے حضور علیہ السلام یا جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کا نور جو ہے وہ مجھ میں منتقل ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے فاطمہ سے شادی کی، پھر وہ نور منتقل ہوا، فاطمہ کے شکن مبارک میں آیا، پھر انہوں نے آگے نور منتقل ہوا، حضرت عبداللہ میں آیا جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، پھر جب وہ جوان ہوئے وہ نور ان کی پیشانی میں چمکا۔ اب ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ سفر کر رہے تھے، 18 یا 20 سال کی عمر ہے، مفسرین فرماتے ہیں تاریخ میں یہ آتا ہے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے دیکھا جس کا نام فاطمہ تھا، اس عورت نے دیکھا عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور لاٹے مار رہا ہے، ایک نور چمک رہا ہے۔ عبداللہ سے کہا اے عبداللہ مجھ سے نکاح کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ عبداللہ نے کہا ابھی تو میں سفر پہ ہوں، واپسی میں تمہارے ساتھ ملوں گا، واپسی میں تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اب وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ حضرت عبد المطلب آپ کی شادی کر دیتے ہیں،
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا، جو چمک رہا تھا، وہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ کے پیٹ میں، حضرت آمنہ کے شکم میں وہ نور منتقل ہو گیا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عبداللہ پھر اس فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ آؤ، میں اب راضی ہوں، میرے ساتھ نکاح کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ لیکن فاطمہ نے جب وہ پیشانی دیکھی، اس پیشانی میں وہ نور نہیں ہے جو پہلے چمک رہا تھا۔ اس نے کہا میں جو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی وہ تم سے نہیں کرنا چاہتی تھی، جو تمہاری پیشانی میں نور تھا میں اس وجہ سے کرنا چاہتی تھی کہ وہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا وہ میری گود میں چاند باندھ کر اترے، لیکن وہ کرما والی، وہ قسمتوں والی، وہ بختوں والی وہ نور لے گئی ہے جس کا نام آمنہ ہے۔ پھر ان کے گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی ہیں، جہاں جہاں سے گزرے، جہاں جہاں سے آئے، وہ سارے راستے خوشبوئیں بنتی گئیں، وہ سارے راستے مہکتے گئے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بیان کر دوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو ظہور عطا فرمائے ہیں، ایک ظہور اول، ایک ظہور ثانی۔ ظہور اول یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، جس کو خلقت نور کہتے ہیں یا نوری پیدائش کہتے ہیں یا خلقت نور کہتے ہیں۔ اور دوسرا ظہور سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اول بھی با کمال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ثانی بھی بے مثال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور بھی بے مثال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نور بنایا تو کوئی بھی نوری آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بشریت لباسے میں، بشریت کے صورت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، کوئی بھی بشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا یقین ہے صحابہ کی زبان پر، ہمارا یقین ہے صحابہ کی گفتگو پر۔ حضرت حسان بن ثابت جنہوں نے 60 سالہ زندگی گزاری، 60 سال وہ غیر مسلم رہے، پھر جب ایمان کی دولت انہیں ملی، پھر 60 سالہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، 60 سالہ زندگی انہوں نے اسلام میں گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نعت میں، آپ کی شان میں نے کچھ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو سناؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھہرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، سامنے بیٹھے صحابہ کے درمیان، اور حضرت حسان بن ثابت کو کہا میری کملی پہ کھڑے ہو جاؤ، اس ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور میری نعت بیان کرو۔ نعتوں کو، نعت خوانوں کو جو عظمتیں بخشی ہیں وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ملی ہیں۔ اب یہ کوئی عام، کوئی ایسی نعت نہیں تھی جو آج کل کی نعتیں ہیں۔ انہوں نے جب نعت پڑھی، انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اے حسان تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، لاکھوں ہوں گے، کروڑوں ہوں گے۔ دوسرے جملے میں اس سوال کا رد فرما دیا، فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ تو کیا، میری آنکھ کیا دیکھتی، آپ جیسا حسین کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں، یہاں پہ جو اوپر لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، بعد فرماتے ہیں یہاں پہ عینی نہیں بلکہ عینن ہے، اور عینن سے مراد یہاں پہ نکرہ جملہ ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، یعنی دنیا میں کوئی ایسی آنکھ ہے نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسن و جمال والا دیکھے۔ پھر آگے فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا ہر قسم کے نقائص سے، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء،
گویا کہ حضور علیہ السلام کو یوں پیدا فرمایا، پوچھتے رہے حضور سے بتاؤ تمہیں کیسا تخلیق فرماؤں، حضور بتاتے رہے یوں یوں تخلیق فرماؤ، اللہ تعالیٰ اس طرح پیدا فرماتا رہا جس طرح مصطفیٰ عرض کرتا رہا، جس طرح حضور علیہ السلام نے چاہا کما تشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب پیدا فرمایا پھر حسن مصطفیٰ کی جھلک دیکھیں، حضور علیہ السلام کے چہرے کی لاٹیں دیکھیں۔ ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت سے ہی سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں بتائیں آپ نے تو حضور علیہ السلام کی معیت پائی ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، آنکھوں سے بار بار حضور کا دیدار کیا ہوگا، ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتے رہے ہوں گے، بتائیں تو ذرا وہ والضحیٰ کا چہرہ کیسا تھا، وہ یاسین والے دندان کیسے تھے، وہ پیارا نورانی مکھڑا کیسا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھہرو، صبر کرو صبر کرو، میں نے حضور علیہ السلام کو یوں نہیں دیکھا جو تم کہہ رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو میں حضور علیہ السلام کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا، تم کیا سمجھتے ہو میں حضور علیہ السلام کا دیدار آنکھیں کھول کھول کے کرتا رہا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کا دیدار اس طرح کیا، واللہ اللہ کی قسم لما رأیت وجہہ، جب بھی میں حضور علیہ السلام کے مکھڑے کی طرف دیکھتا تھا، جب بھی میں حضور علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، وضعت کفی علی عینی، میں اپنے ہاتھوں کو ہلکا بنا کر آنکھوں کو پہ رکھ کے مصطفیٰ کو یوں دیکھا کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یوں دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا تمہیں صحیح طرح دکھائی نہیں دیتا تھا؟ تمہاری بینائی کمزور تھی یا تمہاری آنکھوں کی روشنی کم تھی؟ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، خوف من ذہاب بصری بحسن صورتی، حضور علیہ السلام کی صورت کے حسن کی چمکاریں اتنی تھی، حضور علیہ السلام کے چہرے کا حسن اتنا تھا، حضور علیہ السلام کے رخ انور کی لاٹیں اتنی تھی، اگر میں آنکھ بھر کے دیکھ لیتا میری آنکھیں ضائع ہو جاتی، میں نابینا ہو جاتا، میری آنکھیں بیکار ہو جایا کرتی۔ اس وجہ سے میں حضور کو دیکھا کرتا، یوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور علیہ السلام کو تکتا تھا۔ یہ تھا حسن مصطفیٰ جن کے جلووں کا نظارہ صحابہ نے کیا۔ پھر تابعین کو بھی موقع ملا کہ جن تابعین کو حضور علیہ السلام نے ان پہ کرم فرمایا، ان کی خواب میں تشریف لائے اور ان کو جو ہے اپنا چہرہ دکھایا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ممکن نہیں ہے، حضور علیہ السلام کرم نہیں فرما سکتے، حضور علیہ السلام کچھ دے نہیں سکتے، یہ تو وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو کبھی کچھ ملا نہیں ہے، جو غیب پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ قرآن کریم کے شروع میں ایمان کی تعریف یہی ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ، اور وہ انکار نہیں کرتے، جن کو مصطفیٰ نے نوازا ہے وہ کبھی انکار نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 72 سے 73 دفعہ حضور علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے دیدار کرایا، انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ اور جو یہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کچھ دے نہیں سکتے، آؤ امام بصیری سے پوچھو کہ ان سے پوچھو کیا مصطفیٰ کچھ نہیں دے سکتے؟ انہوں نے تو کہا کہ میں بیمار تھا، مصطفیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اللہ کے حکم سے مجھے چادر بھی عنایت فرمائی اور میری بیماری بھی دور فرما دی۔ یہ تو تھا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم اپنی امتیوں پر۔ لیکن ہمیں بھی چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام دے سکتے ہیں، لیکن اذن الہی سے دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دے سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آمنہ کی گود میں رکھا۔ اب یہ سلسلہ بھی بڑا طویل ہے کہ جب آمنہ کی گود میں آئے اس کے بعد کیا کیا ارساحات یا جو معجزات ہوئے۔ اب وقت کم ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی۔ آج کے جمعے میں تو حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق سے لے کر ولادت تک تو بیان کر دیا ہے،
اب اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں ولادت مصطفیٰ اور بچپن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و واقعات بیان کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سنت ادا فرمائے.